سورہ طارق، سورہ طارق کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 17 آیتیں، 61 کلمے اور 239 حروف ہیں۔ طارق نام رکھنے کی وجہ، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں۔ سورہ طارق سے متعلق 2 احادیث۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق والشمس وضحاها اور ان کی مصر اور صورتیں پڑھو۔ نمبر 2، حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے اس سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا۔ سورہ طارق کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ نمبر 2، انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ نمبر 4، آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ سورہ بروج کے ساتھ مناسبت، سورہ طارق کی اپنے سے ماقبل سورت بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ ترجمہ، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائیں
چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب عز و جل کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، ترجمہ، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ آیت إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمائے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ نمبر 2، رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ترجمہ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے اعمال لکھ لیتا ہے، اور اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، ترجمہ، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے وہ چیز بیان کی گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی مرد اور عورت کے نطفوں سے پیدا کیا جو کہ عورت کے رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ نطفہ مردوں کی پیٹھ اور عورتوں کے سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانی عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی ان رگوں میں سے آتا ہے جو سینے کے مقام پر ہیں، اسی لیے یہاں ان دونوں مقامات کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی انسان کا اپنی تخلیق میں غور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس رب تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ انسان کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پر خاص طور پر قادر ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، ترجمہ، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن چھپی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد، نیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ قیامت کے دن پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بندے کے عقائد، نیتیں اور اعمال اگرچہ دنیا میں کسی پر ظاہر نہ ہو سکیں، لیکن قیامت کے دن اس کا کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق۔ ترجمہ، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة۔ ترجمہ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کرے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکے۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ ترجمہ، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو۔ ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، یہ زمینی پیداوار، نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن مجید کی شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ترجمہ: بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو. إنهم يكيدون كيدا. بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے، حق کے نور کو بجھانے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں. تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں، بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ ان قریب ہلاک کر دیے جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور غزوہ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا. صدق اللہ العظیم.